اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے کونے کونے میں بسنے والے MTA انٹرنیشنل کے ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، یہ پروگرام راہ خدا ہے جو آج 7 جنوری سن 2023 کو ہفتہ کے دن آپ کی خدمت میں MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کا پروگرام ہے جس میں بنیادی طور پر ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم فوقیت دیتے ہیں کہ آپ جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں جو کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں، ہم اپنے علماء کے پینل کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ وہ ناظرین و سامعین جو اس پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں، 2 ذرائع ہیں، آپ ان کو اس پروگرام کے دوران اسکرین پر بھی دیکھتے رہیں گے اور ضرور ان کو نوٹ بھی کر لیں۔ ایک ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا وائس میسیج کے ذریعے سوال بھیجنا ہے یا تحریری سوال بھیجنا ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ براہ راست اس پروگرام میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ضرور ہم سے بات کریں تو پھر اس کے لیے آپ ہمارا لینڈ لائن نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ یہ پروگرام اگلے تقریباً 57-58 منٹ تک جاری رہے گا۔ گزشتہ چند پروگراموں سے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ختم نبوت کا موضوع۔ ہم اس موضوع کا اعادہ کر رہے ہیں کیونکہ خاکسار کو نہیں لگتا کہ جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں کوئی بھی ایسا موضوع رہ گیا ہو جس کے بارے میں ہم نے گفتگو نہ کی ہو۔ ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ موجود ہیں مکرم منصور احمد ضیاء صاحب، جبکہ انشاءاللہ نشریاتی رابطے کے ذریعے غانا سے ہمارے ساتھ ہوں گے، بلکہ ساتھ ہیں ساجد محمود بٹر صاحب۔ آپ دونوں کا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساجد صاحب، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں ختم نبوت کے بارے میں۔ ہم نے قرآن کریم سے ختم نبوت کے بارے میں آگاہی حاصل کی، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی حاصل کی۔ گو یہ معاملہ جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا براہ راست تعلق تو ہمارے ان لوگوں سے ہے، ان مسلمانوں سے ہے جو جماعت احمدیہ کے عقیدے کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس موضوع پر بھی ضرور گفتگو کریں اور اس بارے میں بھی وضاحت کریں۔ دیکھیں، جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی آمد سے، آپ کی نبوت سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی حرف نہیں آتا، جبکہ مخالفین احمدیت جو دیگر مسلمانان ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بطور امتی اس زمانے میں تشریف لائیں گے اور گویا وہ کام کریں گے جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا اس بات پہ بتائیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو کیا اس سے ختم نبوت پہ حرف نہیں آئے گا یا آئے گا؟ میں چاہوں گا واضح کریں اس معاملے کو، اس موضوع کو۔ جی پلیز ساجد صاحب۔ جی جزاک اللہ برہان صاحب۔ اصل میں جو جماعت احمدیہ کا علم کلام ہے اس کے ٹھوس اور مضبوط دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر احمدی ہمارے بھائیوں کو بعض اپنے عقائد جو ہیں خلاف اسلام بنانا پڑے ہیں، اور ان میں سے ایک عقیدہ جو ہے اس لحاظ سے ختم نبوت کا یہ والا پہلو ہے۔ مثلا اس میں
جب جماعت احمدیہ یہ دلیل دیتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہم ان کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر واقعی آپ آخری نبی ہیں زمانے کے لحاظ سے اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کے جو ہیں وہ منتظر ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یا آپ آخری نبی والا معنی جو ہے وہ درست تسلیم کر لیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے والا عقیدہ جو ہے اس کو درست تسلیم کر لیں، کیونکہ یہ دونوں عقیدے جو ہیں وہ آپس میں متضاد ہیں۔ تو اس پہ ایک طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صحیح، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی صرف ہوں گے، آپ بطور نبی کے جو ہے وہ امت محمدیہ میں تشریف نہیں لائیں گے۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے صحیح، لیکن آپ خدا تعالیٰ کے نبی نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تاریخ انبیاء دیکھ لیں، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کسی نبی کے متعلق ہم نے یہ نہیں سنا کہ 30 سال یا 40 سال یا 50 سال تک وہ منصب نبوت پہ فائز رہا ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کے مقام سے جو ہے وہ گرا دیا ہو، اور نبوت کا عہدہ جو ہے وہ اس سے چھین لیا ہو، اور اس کے ساتھ سابق نبی کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہو۔ سابق وزیر اعظم کا تو ہم سنتے ہیں، سابق صدر کا تو ہم سنتے ہیں، سابق گورنر کی اصطلاح تو استعمال ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی مذاہب کی تاریخ میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ سابق نبی، کہ یہ پہلے نبی تھا لیکن اب جو ہے وہ نبی نہیں ہے۔ نبی تو بھائی ساری عمر کے لیے جو ہے وہ نبی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ یا یہ پہلو خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف بھی ہے اور نبوت کی شان کے خلاف بھی ہے۔ اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ میں آنے والے وجود کو اگر مسیح نبی اللہ کہا ہے تو آنے والے مسیح کا مقام نبی اللہ کیا ہے؟ اگر آپ نے امت محمدیہ میں آنے والے مسیح کو جو خادم اسلام مسیح ہے اس کا مقام ولی اللہ کا قرار دیا ہے تو آپ ولی اللہ ہیں۔ چنانچہ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو سچی کیا ہمیں کوئی جھوٹی حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا جو بات منسوب کی گئی ہو حضور کی طرف کہ مسیح آئے گا تو صحیح لیکن نبی نہیں ہوگا۔ کوئی موضوع حدیث، کوئی ضعیف حدیث، کوئی کمزور حدیث کسی قسم کی ایسی نہیں ملتی جس میں یہ امر ذکر ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امت محمدیہ میں لیکن نبی نہیں ہوں گے۔ اس کے بالمقابل جہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح کا مقام بیان کیا ہے، نبی اللہ کا مقام بیان کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم جو صحائح ستہ میں ہے اور بخاری کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ ہے، ایک ہی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم اسلام مسیح کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے کہ مسیح نبی اللہ آئے گا، مسیح نبی اللہ آئے گا۔ ایک ہی حدیث میں 4 دفعہ فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی و انہ نازل، کہ میرے اور آنے والے مسیح موعود کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو گویا میں بھی نبی ہوں اور آنے والا جو خدمت اسلام کے لیے آنے والا مسیح ہے اس کا مقام بھی جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی فرمایا ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم ابدی شریعت ہے، قیامت تک یہ شریعت محفوظ رہے گی اور اسی پہ عمل رہا ہو، اسی پہ مسلمان عمل کریں گے۔ بالفرض غیر احمدیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جاتے ہیں اور آ کے وہ تمام لوگوں کو یہ بتاتے ہوں کہ میں ہوں تو وہی عیسیٰ لیکن میں نبی اللہ نہیں ہوں۔ دوسری طرف مسلمان قرآن پڑھیں گے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اس کا مقام کیا ہے؟ وہ تو صرف ایک رسول ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ میرے خدا نے جو ہے وہ مجھے مقام نبوت عطا کیا ہوا ہے، میرے خدا نے مجھے نبی قرار دیا ہوا ہے۔ چنانچہ جب قرآن پڑھیں گے ابدی شریعت وہ کہے گی کہ عیسیٰ نبی اللہ ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام اعلان کریں گے وہ کہیں گے میں نبی اللہ نہیں ہوں۔ اب کس کی بات کو درست تسلیم کریں؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو یا قرآن کریم کی بات کو؟ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں متضاد ہیں۔ تو یہ چیز بنیادی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آپ نبی اللہ نہیں ہوں گے، یہ شان نبوت کے خلاف عقیدہ ہے، یہ قرآن کریم کے خلاف عقیدہ ہے، یہ احادیث مبارکہ کے خلاف عقیدہ ہے اور عقل کے خلاف عقیدہ ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کے جو سابقہ بزرگان ہیں انہوں نے بھی اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقام نبوت پر فائز ہوں گے۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ 638 ہجری جو ہے وہ ان کا زمانہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ینزل فینا حکمن من غیر تشریع وہو نبی بلا شک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم میں آئیں گے لیکن نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، لیکن بلا شبہ بلا مبالغہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں گے۔ تو یہ تمام امور جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن آپ کا مقام جو ہے وہ نبوت والا ہوگا۔ اب کون سے عیسیٰ ہوں گے؟ بنی اسرائیل والے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے مسیل جو ہیں وہ اسی امت محمدیہ میں آئیں گے، اور سارے جو ہے آنے والے موعود کو مسیح نبی اللہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ ناظرین کرام، جس طرح ساجد صاحب نے اس موضوع کو بہت واضح طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اگر آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور کبھی کسی دوست یا کسی بھائی سے آپ کی اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو اس کے سامنے کھل کے آپ جماعت احمدیہ کا موقف پیش کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ نہ صرف دلائل پہ بنیاد رکھتے ہوئے، حوالوں پہ بنیاد رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق، بلکہ عقل کے بھی مطابق ہے، جبکہ اس کے خلاف جو عقیدہ پیش کیا جاتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ محترم منصور ضیاء صاحب، دیکھیں ہم نے عمومی طور پہ تو اس موضوع پہ کافی گفتگو کی ہے مختلف پہلوؤں سے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمیں سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں لیکن چند باتیں جو بڑی بنیادی حیثیت کی باتیں ہیں ان پہ بھی گفتگو کر لیں۔ مثلاً ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو ابو داؤد میں بیان کی گئی ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے تو صاف پتہ لگ گیا کہ کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر اس حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت بانی جماعت احمدیہ کا دعویٰ کس طرح درست ہے؟ جی جزاک اللہ برہان صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب ہم نے احادیث کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی موقف لینا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس مضمون سے متعلقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چند ایک احادیث ہی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور حدیث بھی ہے، اور پھر ان کا اجتماعی رنگ میں اس کو ہم ایک نتیجہ نکالیں گے اور اجتماعی رنگ میں اس سے ہم وہ مضمون اخذ کریں گے۔ اب اگر یہ مضمون اخذ کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ مضمون اخذ کیا جائے کہ جو نبی بھی آئے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا، تو حضرت یہ مضمون اور یہ نتیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دیگر جو بیان فرمودہ احادیث ہیں ان کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو ہم اس نتیجے کو کیسے درست کرا دے سکتے ہیں؟ آنسم نے فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی وانہ نازل، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ ضرور نازل ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ کیا حالت ہوگی تمہاری اس وقت جب کہ مسیح ابن مریم نازل ہوگا بطور نبی اللہ کے، اس کی وضاحت بھی آ چکی، وہ نازل ہوگا اور تمہیں میں سے تمہارا امام ہوگا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں 4 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ کہہ کہ وہ نازل ہوں گے اور وہ آ کے اس امت میں جو دجال آئے گا اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح انداز میں کہ دیکھو جو بھی نبی آئے گا وہ نبی آ کر امت کی اصلاح کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ پیشگوئی موجود ہے کہ امت میں نبی کی ضرورت موجود ہے، امت میری گمراہ ہوگی، فرمایا کہ یہود سے مشابہت اختیار کر کے تو 72 کی بجائے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اسی طرح مشابہت اختیار کریں گے جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے ساتھ کرتی، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے امت کے بگاڑ کی خبر دی اور دوسری طرف اس کی اصلاح کے لیے آنے والے نبی اللہ کی بھی خبر دی کہ وہ نبی بھی آئے گا۔ اس لیے اگر ہم اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا شروع کریں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور جھوٹے ہی نبی آئیں گے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، آپ کی دیگر احادیث کے خلاف ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اگر یہ کہا جائے
کہ اس امت میں فتنے پیدا ہوں گے، لیکن جو بھی آئے گا اس فتنوں کو دور کرنے والا نہیں آئے گا، بلکہ جھوٹے نبی 30 جھوٹے نبی آ جائیں گے، ایک بھی سچا نہیں آئے گا۔ عجیب بات ہے، یہ عجیب نتیجہ ہے۔ اب اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے بنائی گئی، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اور تم سب سے بہترین امت ہو دیگر امتوں سے۔ اب اگر دیگر امتوں میں نبی ہوئے، دیگر امتوں میں جب کوئی بگاڑ پیدا ہوا تو ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بگاڑ پیدا ہوا تو ان کی اصلاح کے لیے نبی آئے۔ تو کیا یہ ایک ایسی امت مرحومہ ہے کہ جس میں بگاڑ پیدا ہونے کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے کسی نبی اللہ کے آنے کا ذکر نہیں ملتا، اور جو بھی آئے گا وہ نعوذ باللہ من ذالک اس حدیث کے مطابق اگر ہم اس کا یہی مطلب لیں تو وہ جھوٹا ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس امت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ لازماً جو ہے نبی آئیں گے، اور نبی آئے گا اور اس کی اصلاح کے لیے آئے گا، اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ لیسا بینی و بینہ نبی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو گویا کہ اس حدیث کی تشریح اس رنگ میں کی جائے گی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور اس سے پہلے اگر کسی جھوٹے نبی نے آنا ہوا تو ممکن ہے ان سے پہلے لوگ یا ان کے قریب جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کریں۔ تو اس میں کوئی مطلب یہ پیشگوئی اس رنگ میں پوری ہوئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امت میں صرف جھوٹے نبی آ سکتے ہیں، وہ مسلم کی جہاں پہ جو شرح اس کی بیان کی ہوئی ہے وہ شرح ہی نہیں دیکھتے۔ شرح میں بڑا واضح لکھا ہے، میں وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اکمال الاکمال مسلم کی شرح ہے، ان کے جو لکھنے والے ہیں وہ 828 ہجری میں فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے گویا حضرت مسیح علیہ السلام سے آنے سے 400 سال پہلے فوت ہو گئے۔ یہ بڑا واضح لکھتے ہیں اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے، کہتے ہیں حاضل حدیث ظاہرہ صدقہ، اس حدیث کی سچائی ظاہر ہو چکی، فَإِنَّهُ لَوْ عُدَّ مَنْ تَنَبَّأَ مِنْ زَمَنِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک جھوٹے نبوت جو جھوٹے دعوے دار ہیں نبوت کے، ان کو اگر ہم ان کی تعداد کو گنیں تو کہتے ہیں الان اب تک لَبَلَغَ هَذَا الْعَدَدْ، وہ عدد پورا ہو چکا، بالکل ٹھیک، اور یہ تعداد پوری ہو چکی۔ اور آگے کہتے ہیں وَيَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ يُطَالِعُ التَّارِيخ، جو تاریخ دان ہیں وہ ان کو جان لیں گے۔ تو گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے 400 سال پہلے تک اس حدیث کی سچائی، اگر ان کے بارے میں یہی مانا جائے کہ 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو گئے۔ اب اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کیسے تسپاں کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ حکم عدل ہو کر آئیں گے اور جن کی سچائی آج اتنی عیاں ہے کہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں وہ میسیج پہنچ چکا، بڑی واضح دلائل موجود ہیں۔ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یہ ایک چھوٹی سی پیشگوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پیشگوئی اس رنگ میں پوری کی کہ آج ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اس بات کو کہ گویا کہ گواہ بن چکے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو خدا تعالیٰ نے باتیں بتائیں وہ اسی طرح من و عن پوری ہو رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک منصور صاحب، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام سچے، بالکل جس طرح آپ نے بیان کیا، دیکھیں احادیث کو ہم نے مکمل طور پہ سمجھنا ہے نا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جھوٹے دعوے دار بھی ہوں گے، اور تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، جس کا آپ نے حوالہ بھی پیش کیا، وہاں پہ بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ دیگر احادیث میں آنے والے اس سچے موعود کا بھی ذکر ہے، تو اس کو بھی جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، جس کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی طرف سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عارف الزمان صاحب کا بھی نام اسکرین پر ہے، مبشر قریشی صاحب کا بھی، ظفر محمود احمد صاحب کا بھی، اور شیخ مبارک احمد صاحب کا بھی۔ آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں۔ لیکن دیگر ناظرین اگر آپ بھی سوال کرنا چاہیں تو ضرور سوال کریں۔ میں بات کرنا چاہوں گا ساجد محمود صاحب سے۔ ساجد صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ساجد صاحب، آپ کے سامنے میں عارف الزمان صاحب کا سوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں جس طرح آپ جواب دینا چاہیں ضرور دیں۔ عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے پوچھنا چاہ رہے ہیں،
مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب سے کہ آدم علیہ السلام کیچڑ میں پیدائش کی حالت میں تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ جی ساجد صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ اس میں ایک تو جو ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا جو مطلب ہے خاتم النبیین کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں، یہ حدیث اس نظریے کی تردید کر رہی ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو خاتم النبیین اس وقت بھی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگر خاتم کا ترجمہ زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہے تو گویا حضرت آدم کے بعد تو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، وہ پھر کیسے آ گئے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں؟ تو اس حدیث نے ہماری بڑی سادگی کے ساتھ رہنمائی یہ کر دی، بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ خاتم النبیین کا ترجمہ جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی نہیں ہے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو چنیدہ بندے ہیں اپنے انبیاء وہ بھیجنے تھے۔ ان انبیاء میں سے جو سب سے بڑا نبی تھا، سب سے عظیم الشان نبی اور سب سے افضل نبی، وہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو گویا خدا تعالیٰ نے جو ایک تقدیر لکھی ہوئی تھی کہ اس طرح میں نے انبیاء بھجوانے ہیں جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑی، اور انبیاء میں سے جو چیف آف دا پروفٹ ہوگا، جو ماسٹر آف دا پروفٹ ہوگا، سب انبیاء سے اعلیٰ، سب انبیاء سے افضل، وہ مکہ کے رہنے والے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان پیدا ہی نہ کرتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کیا ساجد صاحب؟ منصور ضیاء صاحب اگلا سوال لیتے ہیں۔ سوالات کیونکہ آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم انہی پہ زیادہ وقت لگائیں۔ مبشر قریشی صاحب برطانیہ سے پوچھ رہے ہیں، جماعت احمدیہ کی طرف سے جب امکان نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش کی جاتی ہے تو غیر احمدی احباب ترمذی کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ حدیث پیش کر کے غیر احمدی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ برائے مہربانی اس حدیث کی وضاحت کر دیں۔ جی جزاک اللہ۔ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے کوئی حدیث کا ایسا مفہوم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کے خلاف ہو، ہم اس مفہوم سے وہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے جو مضبوط احادیث کے خلاف ہو۔ اب اس حدیث کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق علماء نے کیا لکھا ہے۔ یہ حدیث ترمذی کتاب المناقب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہے۔ لکھا ہے لو کانا بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی ہوتا لکانا عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی لکھ دیا کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی کہ یہ کمزور حدیث ہے۔ اب اگر اس حدیث کو ہم باقی دیگر، کیونکہ ہمارا جماعت احمدیہ کا ایک موقف یہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی طرف ہمیں توجہ بھی دلائی اور لازماً فرمایا کہ سب سے پہلے اس حدیث کی تشریح، دیگر کسی بھی حدیث کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ضعیف ہے اور فوراً اس کو ترک کر دیں، بلکہ اس کی عزت کریں اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس کی دیگر احادیث اور قرآن کریم کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہم کرتے ہیں، اس کی تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی اگر ہم تطبیق کریں دیگر احادیث کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ میرے فوراً بعد نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر میرے فوراً بعد بھی مثلا نبوت جاری ہو تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بعد ان میں یہ کوالٹیز تھیں، اور اس کی حدیث کی شرح ایک اور حدیث بھی کرتی ہے جو کمزور نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ لو لم ابعث لبعثت یا عمر، کہ اے عمر اگر میں نبی نہ ہوتا، میں نبی مبعوث نہ کیا جاتا تو تجھے نبی بنا دیا جاتا۔ گویا کہ زمانہ تو نبوت کا
قائل تھا اور مطالبہ کر رہا تھا نبوت کا کہ نبی ہونا چاہیے ان کی اصلاح کے لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان میں وہ پوٹینشلی، وہ بالقوہ ان میں وہ کوالٹیز موجود ہیں کہ جو ایک نبی میں ہوتی ہیں، اور چنانچہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کئی قسم کی جو وحی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے خیالات تھے، ان کی سوچ تھی، ان کے مطابق نازل ہوئی۔ مثلا جو اذان والا معاملہ بھی تھا، اذان والا جو تھا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ جو پردہ ازواج مطہرات کا جو پردے کا حکم اترا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے مطابق اترا۔ پھر جنازہ پڑھنا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو بالکل بھی جنازہ ان کا نہ پڑھیں، تو وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو یہ نہیں بخشے جائیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا میں 70 مرتبہ سے زیادہ دفعہ استغفار کروں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کے مطابق جو وحی نازل کی اور فرمایا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر کبھی بھی ان کی نماز جنازہ ادا نہ کرنا، منافقین کے بارے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک یہ صلاحیت موجود تھی، ان کے اندر وہ نور نبوت کا حصہ موجود تھا، اسی لیے فرمایا کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو اے عمر تو مبعوث کیا جاتا۔ تو اس حدیث کی تشریح ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بالقوہ وہ صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن یہ جو ترجمہ ہے، یہ جو حدیث ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جو علماء بتاتے ہیں کہ وہ غریب ہے، کمزور ہے اور وہ قابل قبول نہیں۔ تو یعنی اختصار کے ساتھ صرف دو پہلو اس میں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فوراً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں مقام و مرتبہ، گویا ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ودیت کی گئی تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ ساجد صاحب کی طرف چلتے ہیں، سوالات آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے سوالات پیش کرتے ہیں۔ ساجد صاحب، ظفر محمود احمد صاحب نے پاکستان سے 2 سوالات بھیجے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں نبوت بند ہونے کا عقیدہ کیوں کر پیدا ہوا؟ کیا قرآن کریم میں فیضان نبوت کے جاری رہنے کے دلائل نہیں؟ جی ساجد صاحب۔ جی برہان صاحب، جہاں تک قرآن کریم والا تعلق ہے کہ دلائل ہیں کہ نہیں، میرا خیال ہے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے چند آیات پیش کی تھیں، صرف چند ایک میں دہرا دیتا ہوں۔ قرآن کریم بڑی وضاحت سے اس امر کا ذکر کر رہا ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ میں نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، جب چاہے گا، جس زمانے میں چاہے گا، جس علاقے میں چاہے گا، جس بندے کو نبی بنانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنائے گا۔ قرآن کریم میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 76 ہے، بہت سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے یہ مضمون بیان فرما رہا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ لوگوں میں سے بھی رسول چنے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول چنے گا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا حکم دیتے ہوئے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اے ابنائے آدم، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے نبی آئیں، رسول آئیں، تو جو انسان بھی تقوی اختیار کرے گا، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے متقی بنے گا اور اپنی نیت میں اصلاح کرے گا اور اپنے اعمال میں اصلاح پیدا کرے گا، تو اس کا فائدہ اسے کیا ہوگا؟ اس کو نہ ماضی کا کوئی خوف ہوگا، نہ آئندہ آنے والے واقعات اور مستقبل کا کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ سورت جو نور ہے، جو آیت استخلاف آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جو ان میں سے مناسب حال اعمال بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان کو زمین میں خلافت کا اسی طرح عظیم الشان انعام دے گا جیسا کہ مسلمانوں سے پہلی امتوں کو دیا ہے۔ مسلمانوں سے پہلی امتوں کو کون سے انعام ملے خلافت والے؟ نمبر 1، وہ خلفاء جن کو خدا تعالیٰ نے نبی بنایا تھا،
جیسے حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم کو خلیفہ قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤدو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو گویا جو پہلے خلافت کا انعام ملا وہ ایک صورت نبوت والی تھی۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ویسا ہی انعام جو ہے وہ امت محمدیہ میں ملے گا۔ خلافت کی دوسری صورت وہ تھی کہ وہ خلیفہ تھے لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی نہیں تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے حضرت یوشع، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری ہوا جو نبی نہیں ہیں۔ تو دونوں قسم کی خلافت کے سلسلے جو ہے وہ قرآن کریم کی جو سورت نور ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات بڑی وضاحت سے ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ، ان کا ایک حوالہ میں نے پہلے پڑھا تھا، 638 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کا یہ قول ہے فالنبوۃ ساریۃ، جو نبوت ہے وہ جاری ہے قیامت تک۔ امت محمدیہ میں فتوحات مکیہ میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے یہ والا مضمون بیان کیا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم ہماری اس بات کی طرف بڑی واضح رہنمائی کر رہا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے کہ پھر ختم نبوت کا یا نبوت بند ہونے کا عقیدہ پیدا کہاں سے ہوا ہے، اصل بات یہ ہے امت محمدیہ کی اکثریت آج بھی، خواہ وہ اہل تشیع ہیں، خواہ وہ اہل سنت ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، ان کی میجارٹی آج بھی مسیح خادم اسلام، مسیح نبی اللہ کی منتظر ہے۔ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا، خود یہ اکثریت جو ہے وہ مان رہے ہیں۔ ہاں یہ نعرہ جو بلند کیا ہے وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کی وجہ سے کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھولتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے اور آپ معیار نبوت جو قرآن کریم نے بیان کیا ہیں ان پہ سچے اتر رہے ہیں، تو پھر ان کو ماننا پڑے گا۔ جب مانیں گے تو علماء کے لیے نقصان کیا ہوگا، ان کے اپنے مناسب جو ہیں ان سے جاتے رہیں گے، ان کی کھوکھلی حالت جو اندر ایمان والی اور روحانیت والی ہے وہ عوام الناس کو پتہ چلے گی۔ تو جو علماء ہیں ہمیشہ ہر دور میں اپنے سچے نبی کا انکار کرتے رہے ہیں، وجہ کیا کہ ان کی اپنی جاہ و عشمت میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ عوام کیوں انکار کرتے ہیں؟ عوام اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نبی کو اگر مان لیا تو پھر اس کے حکام پر چلنا پڑے گا، پھر قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر اپنے وقت کو خدا تعالیٰ کی خاطر قربان کرنا پڑے گا، اپنے اموال کو خدا تعالیٰ کی خاطر قربان کرنا پڑے گا۔ تو عوام کا ایک حصہ قربانیوں سے ڈرتا ہے، تو بجائے اپنا قصور سمجھنے کے وہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں کسی قسم کی نبی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ ساجد صاحب، یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے اور ہمارے ناظرین و سامعین کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ نبی نے نہیں آنا، اس پہ تو اتفاق ہے کہ نبی نے آنا ہے۔ بس صرف ڈر اس بات کا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی سچائی کو اگر مان لیا گیا تو پھر اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے مخالفین پتہ نہیں بزومہم کس جسے کہتے ہیں خیالی دنیا میں رہتے ہوئے اس پرانے عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ ایک طرف قرآن کریم اور دوسری طرف احادیث نبویہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہیں کہ آنے والے نے آنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور کامل پیروی کے ساتھ ہی نبوت کا مقام و مرتبہ اس نے پانا ہے۔ ایک بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اگلے سوال پہ چلنے سے پہلے، جماعت احمدیہ کے جو بھی عقائد ہیں، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org۔ ہر تحقیق کرنے والے کے لیے یہ کھلا میدان ہے، آپ ضرور اس ویب سائٹ پر جائیں اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں پڑھیں، اور جب آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے کہ زمانے کا نبی وہی موعود جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی وہ آ چکا ہے، تو اس بارے میں تحقیق کرنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ منصور صاحب،
پہلے ہم نے ظفر محمود صاحب کے سوال کا جواب لیا ساجد صاحب سے. آپ کے سامنے میں شیخ مبارک احمد صاحب کا سوال پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے ملیشیا سے ہمیں اپنا یہ سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں غیر احمدی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. بہرحال جس طرح لوگ بات کرتے ہیں اسی طرح وہ پیش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے لیکن اب دوبارہ ان کے سوال کا جواب دیں. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے دے دی گئی تھی، لہٰذا اس سے ختم نبوت کے عقیدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. برائے مہربانی ان کو وضاحت کر دیں، اس کا جواب دے دیں. دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ امت محمدیہ میں ایک نبی کے آنے کی ضرورت موجود ہے. امت محمدیہ میں بگاڑ ہوگا اور اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے ایک نبی آئے گا، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ایسا نبی آئے گا جو کہ گزشتہ امت کا ہے. وہ نبی آئے گا جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ ہم نے اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. تو گویا جب امت میں خرابی پیدا ہوگی تو اس امت کو میں تو ایسا کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو درست مان لیں تو اس امت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس بگاڑ کی اصلاح پیدا کرے، اصلاح کرے. البتہ کرنا یہ پڑے گا کہ ہمیں ادھار لینا پڑے گا ایک شخص جو دوسری امت سے آ کے ہماری امت میں آ کے اصلاح کا کام کر سکے. بڑا عجیب و غریب سا نظریہ ہے اور اس میں امت محمدیہ کی کوئی شان نہیں بلند ہو رہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان نہیں بلند ہو رہی، بلکہ شان میں کمی آتی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں عجیب سی بات ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑے اور گھر میں کوئی مرد ہوں، سب موجود ہوں لیکن کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو، تو ان کو ہمسایوں سے کوئی آ کے ان ڈاکوں کا مقابلہ کرے اور ان کو بھگا دے، اور آخر میں جب وہ ڈاکو بھاگ جائیں اور اصلاح ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تو صبح وہ گھر والے اٹھ کے شور مچائیں، دیکھیں جی ہم نے کیسا زبردست مقابلہ کیا اور ڈاکوؤں کو ہم نے مقابلہ کر کے بھگا دیا. کیا وہ یہ کہنے کے میں حق بجانب ہوں گے کہ انہوں نے مقابلہ کیا؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، ساتھ والے ہمسایوں نے آ کے ہیلپ کی ہے. اب اس امت کے بارے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. خیر امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے آ سکے. اور پھر اس امت سے نبی لیا جائے جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. تو یہ بنیادی بات ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے. اور پھر ایک اور نظریے سے غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس امت میں پرانے نبی، تو کیا اس سے ختم نبوت نہیں ٹوٹے گی؟ آخر میں کون فوت ہوگا؟ بالکل ٹھیک منصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جس طرح آپ نے ذکر کیا، آپ نے ڈاکے کا ذکر کیا نا، تو مجھے یاد آ گیا ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ کے حوالے سے کہ گویا ختم نبوت پر جماعت احمدیہ نے ڈاکہ ڈال دیا ہے. حالانکہ جو نظریہ یہ بیان کر رہے ہیں وہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے، نہ کہ یہ. بہت بہت شکریہ منصور صاحب. اگلا سوال لے کر ساجد صاحب کی طرف جاؤں گا. ساجد صاحب مختصراً اس سوال کا جواب دیں. ریحان جنجوا صاحب ہیں کراچی سے، وہ سوال کر رہے ہیں ہمارے ایک غیر احمدی دوست کا سوال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب کسی اور نبی کی کیا ضرورت ہے؟ بار بار یہ سوال ہوتا ہے، ہم بار بار اس کا جواب دیں گے. ساجد صاحب. جی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، اگر آگے ہیں تو حضور کی برکات ہمیں کم ملیں گی حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس بات کو کافی سمجھتے کہ میں آ گیا ہوں، اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہوگی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی امت محمدیہ میں خادم اسلام مسیح نبی اللہ کی بشارت نہ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاتم النبیین کہنے کے باوجود، آپ کے آنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسیح نبی اللہ کی بشارت دینا، یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ واقعی آئندہ زمانے میں نبی کی ضرورت ہوگی اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ نبی بھیجے گا. پھر صرف بشارت نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد تک اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ آج 1400 سال گزر رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ کی طرف منسوب ہونے والے مسلمانوں کی اکثریت مسیح نبی اللہ کا انتظار کر رہے ہیں.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اپنی امت کو اس حد تک وضاحت کے ساتھ ابلاغ کے ساتھ پہنچانا کہ آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت کا اس بات پہ متفق ہونا کہ مسیح نبی اللہ آئے گا، یہ دل کی گواہی ہے کہ واقعی نبی کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی آخری زمانے میں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے خدا تعالیٰ اسلام کا صحیح جو نقشہ ہے یا اسلام کا صحیح پیغام جو ہے وہ دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا۔ بہت بہت شکریہ ساجد محمود صاحب۔ ناظرین کرام، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ مبارک صاحب کے سوال ابھی ہم نے کیا تھا، اس کے بعد ریحان جنجوعہ صاحب کا، شیخ مبارک صاحب کا ایک اور سوال بھی موجود ہے، ظفر محمود صاحب کا بھی، لیکن اس وقت ہم بات کرتے ہیں خان صاحب سے جو مانچسٹر برطانیہ سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب، آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سوال میرا تھوڑا سا بڑا دلچسپ ہے اور انٹرسٹنگ ہے۔ نان احمدی اور احمدی ان کے درمیان پچھلے 73 سال سے یہ آرگومنٹ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کر دیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یار آپ ترجمہ غلط کرتے ہو، ہم ٹھیک ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، یہ نبی اللہ ہے، یہ بات ہے جی۔ لیکن ایک تیسرا رخ بھی ہے جو نہ کبھی آپ نے دیکھا، نہ مسلمانوں نے دیکھا، اور نہ ہی اس پر خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ۔ خان صاحب میں آپ کے سوال کا منتظر ہوں، میں سوال آپ کر رہا اپنا ہوں، آپ سوال پیش کر دیں۔ یہ جو آپ باتیں اضافی بتا رہے ہیں یہ ہمارے علم میں ہیں، تو آپ برائے مہربانی اپنا سوال پیش کر دیں جی پلیز۔ بات تو سن لیں، میں مرزا صاحب کہتے ہیں میں اپنی نبوت کا آغاز اس دعویٰ سے کر رہا ہوں، اللہ قسم، میں نے آپ کو ورثہ بھیج دیا، پڑھیں آپ کی کتاب سے، حرمت جہاد عطا کے برطانیہ ہے اور میرے 5 اصول ہیں، یہ 2 اصول لکھے انہوں نے، باقی اصول آپ کے سامنے ٹیبل پر پڑھے، میں نے پورا صفحہ بھیج دیا آپ کو، اگر تھوڑا سا خیال کریں اس جانب پوری سٹوری سمجھ جائیں گے۔ پھر خان صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں ابھی تک آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا سوال بیان کر دیں۔ جی خان صاحب، میں نے آپ کو ایک کتاب کا حوالہ بھیجا ہے جو انگریز نے لکھی ہے، W ہنٹر۔ خان صاحب دیکھیں، آپ کا حوالہ مل گیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس حوالے پہ بیس کرتے ہوئے سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا سوال پیش کر دیں، کیونکہ دیکھیں جو آپ نے حوالہ مجھے بھیجا ہے وہ اس وقت نہ ناظرین کو نظر آ رہا ہے نہ ہمارے پینل ممبران کو نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ میرے پاس بھی نہیں ہو، یقیناً ہمارے جو کال جہاں ریسیو ہو رہی ہے وہاں ہوگا، تو آپ برائے مہربانی اپنا سوال پیش کریں۔ چلو سوال تو بڑا سادہ سا تھا، بڑا شفاف تھا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات نہیں۔ خان صاحب ابھی تک آپ کا سوال ہی نہیں آیا ہے۔ پورا ٹائم، پورا وقت حرمت جہاد عطا کے برطانیہ کے لیے وقف کر رکھا تھا، یہ ہے میرا سوال۔ منصور صاحب آپ سمجھ سکیں خان صاحب کا سوال؟ مجھے واضح تو نہیں ہوا اتنا، لیکن یہ کہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تمام تحریریں ہیں اور حضور نے جو تعریف کی ہے گورنمنٹ انگریزی کی، انگلش کی، تو وہ تعریف جو ہے وہ گویا غلط کی ہے، یا اس حوالے سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف گویا کہ صرف اور صرف جہاد کے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ حرمت جہاد ہے، تو گویا کہ ایک اس حکم کو جو ہے منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بات یہ ہے خان صاحب کہ دیکھیں، یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو نظریہ تھا کہ آج کل کے دور میں جہاد ان معنوں میں یعنی کہ تلوار کے حساب سے نہیں ہوگا، یہ نظریہ کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت مسیح وسلم نے اپنی طرف سے پیش کر دیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کبیر، اس کو جہاد کبیر قرار دیا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کرو، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرو، قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلاؤ، تو یہ جہاد ہے۔ ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور فرمایا آپ نے اس موقع پہ کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد یعنی تلوار کے جہاد کو آپ نے چھوٹا جہاد قرار دیا، ہم چھوٹے جہاد سے
بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. اور وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجاہدۃ النفس ہوا، کہ اپنی خواہشات سے، اپنی نفس سے جو مجاہدہ کرنا ہے وہ ایک جہاد ہے جو انسان کا بہت مشکل ہے، جو مستقل ایک جاری و ساری ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ حضرت مسیح موعود السلام نے اگر کوئی نظریہ پیش کیا تو وہ نیا نہیں. اور پھر احادیث کی طرف دیکھیں، احادیث میں یہ خبر موجود ہے کہ مسیح کے زمانے میں جہاد گویا کہ ختم ہو جائے گا، جو تلوار کا جہاد ہے وہ نہیں رہے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو مخالفین اسلام ہوں گے انہوں نے اپنی روش چھوڑ دی ہوگی تلوار کے ذریعے فتح کرنے والی. انہوں نے قلم کے ذریعے اعتراضات شروع کیے ہوں گے اور اسلام کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، ڈی ویلیو کرنے کے لیے اعتراضات کے پلندے ہوں گے. چنانچہ کتابیں لکھی گئیں، دیکھیں اسلام کے خلاف امہات المومنین کتاب لکھی گئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی گئی اور کئی طرح کے الزامات لگائے گئے. ان کے جواب حضور نے پھر اپنے قلم سے دیے اور سلطان القلم کا خطاب پایا. تو گویا یہ ایک حصہ تھا. اب یہ کہ کیا گورنمنٹ انگریزی کے خلاف اس زمانے میں جہاد جاری تھا کہ نہیں؟ لوگ کہتے تھے کہ جہاد چونکہ یہ غیر اسلامی سلطنت ہے تو اس لیے جہاد ہونا چاہیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لیڈر اس زمانے میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہرگز جو ہے اس طرح کا نہیں آپ نے کرنا، جہاد نہیں کرنا. مثلا ابو العلا مودودی صاحب امیر جماعت اسلامی وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اس وقت بلا شبہ دارالحرب تھا جب انگریزی حکومت یہاں اسلامی سلطنت کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی. اس وقت مسلمانوں کا فرض تھا کہ یا تو حفاظت میں، اسلامی سلطنت کی حفاظت میں جانیں لڑا دیتے یا ہجرت کر دیتے. لیکن جب وہ مغلوب ہو گئے، انگریزی حکومت قائم ہو گئی اور مسلمانوں کو پرسنل لاء کے مطابق آزادی کے ساتھ ان کے مذہب پر عمل کرنے کا موقع مل گیا، تو لکھا ہے اب یہ ملک دارالحرب نہیں رہا. اور یہ فتویٰ صرف اور صرف ان کا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کثرت سے اور لوگ اور بھی ملتے ہیں. تو اس لیے یہ حضرت مسیح موعود السلام کے اوپر یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ گویا کہ آپ نے جو ہے نا وہ انگریز حکومت کی. بالکل ٹھیک. منصور صاحب آپ نے تو جو خان صاحب نے کلوز دیے تھے ان سے اندازہ لگا کے یہ جواب دے دیا ہے. مجھے کال سینٹر سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک کسی کتاب کا ٹائٹل پیج بھیجا ہے اور جو حوالہ کوئی جس کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ یہاں پہ موجود انہوں نے بھیجا ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت پیش کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہیں گزشتہ پروگرام میں بھی ایک آیت پیش کی تھی، لیکن خود اس آیت کا کیا مطلب ہے وہ جاننا چاہتے تھے جو ہم نے ان کے سامنے پیش کیا. دیکھیں بات اصل یہ ہے، میں خان صاحب سے بھی اور دیگر محققین سے جو جماعت احمدیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ یقیناً بڑی محنت کے ساتھ ہمارے مخالفین کی کتاب سے ایک حوالہ وہ بھی آدھا کوئی نکال کر بغیر پڑھے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ ہماری بھی تو درخواست ایک دفعہ مانیں نا. اگر آپ یہ جہاد کا موضوع سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب ہے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد. میں خان صاحب خاص طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت مختصر سی کتاب ہے. ایک دفعہ وقت نکال کر آپ اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھیں، اور پھر میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ ہمارے اگلے کسی پروگرام میں ضرور آئیں اور اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی آپ کا اعتراض اول تو ہوگا نہیں لیکن اگر بنتا ہے تو ضرور پیش کریں. لیکن یہ روش بہرحال درست نہیں ہے کہ کسی اور کا اٹھایا ہوا حوالہ جس کو آپ نے اصل سے چیک بھی نہیں کیا اور خود بھی اس کی سمجھ نہیں ہے اور آپ یہاں پیش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ بڑی محنت کر کے اپنا سوال پیش کرتے ہیں، جس سے بہرحال ہمارے دیگر ناظرین اور سامعین کو یقیناً فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو ضرور ہمارے سامنے پیش کریں. اگلا سوال لے کر میں ساجد صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ساجد صاحب چند بنیادی باتیں ہیں جن کا ذکر بہت ضروری ہے، میں چاہوں گا اس موقع پر آپ کر دیں. دیکھیں ہمارے غیر احمدی دوست ہیں وہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح نبوت کا دروازہ جو ہے اس کو بند کر دیں، جبکہ دوسری طرف جماعت احمدیہ ہے جو اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کے مطابق نبی کا آنا تو بنتا ہے لیکن صرف اسی نبی کا جس کے بارے میں
ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ سوچ اور خیال واقعی قابل فخر ہے کہ نبوت بند ہو گئی، یا پھر قابل فکر اور پریشانی ہے؟ ساجد صاحب۔ ہاں جی برہان صاحب، جزاک اللہ۔ اصل میں اس سوال پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے فخر سے علماء جو ہیں وہ جماعت کی مخالفت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ لو جی نبوت کا دروازہ بند، اب نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اب سوال یہ ہے، بندش جو ہے وہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے، اچھی چیز کی بندش اور بری چیز کی بندش۔ اگر کوئی بری چیز بند ہو جائے تو ہر انسان اس پہ فخر کرتا ہے، ہر شریف انسان کو اس پہ خوشی ہوا کرتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے رشوت بند ہو گئی، بھائی خوشی والی بات ہے، اس پہ خوشی ہونی چاہیے۔ کہا جائے گا کہ لو جی چوری بند ہوگی فلاں علاقے سے، بڑی خوشی والی بات ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ سمگلنگ بند ہو گئی، اچھی بات ہے۔ شراب بند ہو گئی، بدکاری بند ہو گئی، زنا بند ہو گیا، کرپشن بند ہو گئی، یہ ساری بری باتیں ہیں۔ چنانچہ بری باتوں کی بندش سے دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان اور ہر صاحب عقل انسان اور ہر شریف انسان جو ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پہ تسلی پاتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی اچھی چیز بند ہو جائے تو اچھی چیز کی بندش کی وجہ سے ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بات اس کے لیے باعث فخر نہیں ہوا کرتی، وہ بات اس کے لیے باعث اطمینان اور باعث خوشی نہیں ہوا کرتی۔ مثلاً کہا جائے تعلیم بند ہو گئی، سکول بند ہو گیا، یونیورسٹی بند ہو گئی، ہسپتال جو ہے وہ بند ہو گیا، نظر انسان کی وہ بند ہو گئی، اس میں ہے کوئی خوشی والی بات؟ قوت سماعت انسان کی بند ہو گئی، انسان کے سننے کی صلاحیت وہ بند ہو گئی، اس میں کوئی ہے خوشی والی بات؟ تو جتنی بھی اچھی چیزیں ہوں گی ان کی بندش سے انسان کو تکلیف پہنچے گی۔ اب اس معیار کے مطابق دیکھ لیں کہ نبوت ہے کیا چیز۔ بھائی اگر تو نبوت اچھی ہے تو پھر اس کی بندش کے نتیجے میں ہمارے لیے یہ خوشی والی بات ہی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ فخر والی بات ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک اچھی چیز کا دروازہ بند کر دیا ہے، ایک فیض تھا جاری تھا دنیا میں اور آپ نے آ کر جو ہے اس کو بند کر دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر نبوت بری چیز ہے نعوذ باللہ تو پھر اس پہ جو ہے وہ فخر ہونے والی بات ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی برکات لے کے آیا کرتی ہے، نبوت خدا تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس انعام کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، قرآن کریم اس کا حوالہ دے رہا ہے، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، کہ اے میری قوم ان انعاموں کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں انبیاء بھیجے ہیں۔ تو نبوت تو خدا تعالیٰ کا انعام ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ نعوذ باللہ یہ انعام، یہ برکت، یہ رحمت، یہ فضل جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، تو یہ بات باعث فضیلت نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ باعث فخر نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے فکرہ صرف سن لیا کہ نبی بند ہو گئے، نبوت بند ہوگی، نبوت بند ہوگی، اس پہ غور کیا ہی نہیں ہے۔ اگر غور کریں تو انسان کا دل، انسان کا دماغ، انسان کی فطرت اس بات کی گواہی دے گی کہ نبوت تو خدا تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ فیض ہے، نبوت خدا تعالیٰ کے بہت بڑی رحمت اور انعام ہے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ عقیدہ نبوت بند ہونے والا، ختم نبوت کا یہ معنی، بھائی آپ لوگ دنیا میں اکیلے نہیں ہو جن کا یہ عقیدہ ہے۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے جو حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں، ان کے زمانے میں جو ان کے مخالفین تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں کوئی نبی مبعوث جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یوسف تمہارے پاس کھلے کھلے نشانات لے کے آیا تھا، جب تک وہ رہا اس وقت تو تم شک میں مبتلا رہے، حتیٰ اذا ہلاکا قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو تم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ کس کا عقیدہ ہے؟ نبی کے مخالفین کا عقیدہ ہے۔ آج جس عقیدے کو ختم نبوت کی غلط تشریح کر کے اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے مخالفین کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ان بدبختوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اب جو ہے حضرت یوسف کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نہیں نبی آئے، خدا تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے ہیں۔ تو نبوت خدا تعالیٰ کا انعام ہے، نبوت خدا تعالیٰ کی برکت ہے، نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، غیر معمولی رحمتوں کا جو ہے وہ موجب ہوا کرتی ہے، اور اس کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک خدا تعالیٰ کے فضل سے کھلا ہوا ہے۔
बहुत बहुत शुक्रिया साजिद महमूद साहब। नाज़रीन व सामीन, हमारे कॉलर ख़ान साहब हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि मैं अहमदी हो जाऊंगा अगर आप लोग कोई यूरोपियन पेश कर दें जिसने अहमदियत कबूल की हो, ख़ास तौर पर लंदन में किसी मस्जिद में दिखा दें। नहायत अदब के साथ ख़ान साहब को मैं दावत देना चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारी मसाजिद में तशरीफ़ लाएँ और ख़ास तौर पर MTA इंटरनेशनल देखें। गाहे गाहे आपको यूरोपियन नज़र आएंगे, क्योंकि आपने यूरोप का जिक्र किया तो हमारे अमीर जमात अहमदिया जर्मनी जो हैं वो जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आपको वो यूरोपियन नज़र नहीं आते? गाहे गाहे वो MTA पे नज़र आते रहते हैं। और भी बेशुमार नाम है, लेकिन क्योंकि आपने ये चैलेंज दिया है कि कोई एक आपने दिखाना है, तो मैं एक मुल्क के जो जमात अहमदिया के अमीर जमात हैं उन्हीं का आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। अब आपको बहरहाल अहमदियत कबूल कर लेनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मंसूर साहब, मैं चाहूँगा आखिर में मुख्तसरन हज़रत बानी जमात अहमदिया के अल्फाज में उनका दावा नबूवत है क्या? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में एक ऐलान किया कि मैं क्या यकीन रखता हूँ। वो मैं ऐलान आपके अल्फाज में ही पढ़ना चाहूँगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम फरमाते हैं, मुझको खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम कि मैं मुसलमान हूँ और ईमान रखता हूँ अल्लाह ताला पर और उसकी किताबों पर और तमाम रसूलों और तमाम फरिश्तों और मरने के बाद ज़िंदा किए जाने पर, और मैं ईमान रखता हूँ इस पर कि हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों से अफजल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ये वो ऐलान है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम ने अपनी कुतब में इससे मिलते जुलते अल्फाज में कसरत से किया। एक और जगह पे आपने अपनी नबूवत का ज़रा इजहार करने के लिए कि मैं किन मानों में नबी हूँ, उस हवाले से अपनी वफ़ात से 3 दिन पहले 23 मई को आपने एक अखबार आम में इश्तिहार शाया किया और उसमें अपना अकीदा तहरीर किया, और वो आपकी वफ़ात वाले दिन 26 मई 1908 को वो शाया हुआ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम उसमें तहरीर करते हैं कि ये इल्ज़ाम जो मेरे ज़िम्मे लगाया जाता है कि गोया मैं ऐसी नबूवत का दावा करता हूँ जिससे मुझे इस्लाम से कुछ ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता, और जिसके मानी ये हैं कि मैं मुस्तकिल तौर पर अपने तईं नबी समझता हूँ, कुरान की पैरवी की कुछ हाजत नहीं रखता, अपना अलहदा कलिमा अलहदा किबला बनाता हूँ और शरीयत इस्लाम को मनसूख की तरह करार देता हूँ। ये इल्ज़ाम सही नहीं है, बल्कि ऐसा दावा नबूवत मेरे नज़दीक कुफ़र है। फिर फरमाते हैं कि मैं इन मानों में नबी हूँ और उम्मती भी कि हमारे सैयद व आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई पूरी हो कि आने वाला मसीह उम्मती भी होगा और नबी भी होगा। बहुत ये बहुत शुक्रिया हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम का बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। जिस तरह खाकसार भी गाहे गाहे इस प्रोग्राम में ज़िक्र करता रहता है, नाज़रीन किराम, ये सारी बातें हमारी वेबसाइट alislam.org पे मौजूद हैं। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं वो आपके लिए मौजूद हैं, उनको ज़रूर पढ़ें और उन पर गौर करें। ये प्रोग्रामों का जो सिलसिला था आज अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। मैं अपने पैनल मेंबरान मंसूर अहमद ज़िया साहब और साजिद महमूद बुटर साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और हमेशा की तरह ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने नाज़रीन और सामीन का शुक्रिया अदा करूँ जो बड़ी मेहनत के साथ सोच कर अपने सवालात पेश करते हैं। हम कोशिश करते हैं आपके तमाम सवालात के जवाब दें, लेकिन हमें खुशी है कि हम हमेशा तमाम सवालात के जवाबात वक्त की कमी की वजह से नहीं दे पाते। उस पर हमारी माज़रत कबूल करें, लेकिन अपने सवालात ज़रूर पेश करते रहें। और आखिर में फिर यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे मुखालफीन हज़रत बानी जमात अहमदिया और जमात अहमदिया पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि गोया हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करते हैं। हालांकि हमें हज़रत बानी जमात अहमदिया ये कहते हुए नज़र आते हैं, जानो दिलम फ़िदाए जमाल मोहम्मदस खाकम निसार कूचाए आले मोहम्मदस, यानी मेरी जान और मेरा दिल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर कुर्बान हो और मेरा जिस्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल की गली पर उस पर कुर्बान हो जाए। और आगे फरमाते हैं, बादस खुदा ब इश्क़ मोहम्मद मुखम्मरम
گر کفر این بود با خدا سخت کافرم. اول نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوسرے نمبر پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. اگر اس وجہ سے کوئی مجھے کافر قرار دیتا ہے تو پھر میں کافر ہی صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتے ہوئے آپ کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق وقت کے امام مسیح موعود اور امام مہدی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلا پروگرام MTA انٹرنیشنل کے کسی اور اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،